12 اکتوبر عیسوی سن 680، 10 محرم ہجری سن 61 جمعہ کے روز دنیا نے ایسا اور دنیا نے نہیں آسمان نے ایسا منظر دیکھا کہ زمین کانپ گئی، آسمان تھرانے لگا۔ وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے دیکھ کر یہ کہنا پڑا کہ یہ کیسا مذاق ہوا اسلام کی تقریر کے ساتھ، یہ کیسا مذاق ہوا، یہ کیسا مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ شبیر کو قتل کیا نعرہ تکبیر کے ساتھ، شبیر کو قتل کیا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ کیسا مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ۔ محترم حضرات، یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ چودہ سو سال سے یہ ایک واقعہ کو مسلمانوں نے کبھی ایک واقعہ نہیں سمجھا، بلکہ اس گھٹنا کو، اس واقعہ کو واقعہ نہ سمجھتے ہوئے ایمان کا حصہ سمجھا اور کبھی اس سے دور نہیں ہوئے۔ ہر سال اس واقعہ کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ 1400 سال سے ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت یہ ہوتا رہے گا، مگر نہ جانے کیوں اب اس دور میں اہل سنت والجماعت میں پڑھے لکھے جاہلوں نے یہ فہم اور یہ فراست اور یہ سمجھ قوم کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوششیں رواں دواں کر دی ہے کہ یہ ایک انسانی قتل ہے، ایک انسان کا قتل ہو گیا، ایک واقعہ ہو گیا، ایک گھٹنا ہو گئی، اب کیا ہے؟ اس کی آڑ میں سامنے روزہ لاتے ہیں، سامنے نماز لاتے ہیں، سامنے زکوٰۃ پیش کرتے ہیں، سامنے اسلام کے ارکان پیش کیے جاتے ہیں، سامنے سنتوں کی تعلیم پیش کی جاتی ہے، اور آڑ میں یہ بتایا جاتا ہے یہ تو ایک واقعہ تھا جو ہو چکا۔ محترم حضرات، میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ جو امام حسین اور اہل کربلا پہ جو ظلم و ستم ہوئے اور جو آپ کو شہید کیا گیا، ان کے جو قاتل ہیں، ان پر جو ظلم کرنے والے ہیں، ان پر
مقدمات تم کس لیول پہ دائر کرو گے، یہ ذہن میں ڈال کر کہ امام حسین ایک انسان ہے اور انسان کا قتل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ امام حسین ایک انسان تھے اور ایک انسان نے انسان کا قتل کر دیا، اس پہ اتنا شور برپا کیا؟ اگر امام حسین ایک انسان ہوتے اور انسان کا قتل ہوتا تو اس سے زیادہ بھی خون ریزیاں دنیا نے دیکھی ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہوتا، کربلا کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ذرا سمجھو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسان کا قتل ہے اور انسان نے انسان کو قتل کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا جرم ہے؟ نعوذ باللہ۔ محترم حضرات، قاتلان حسین کو آپ انسانیت، نفس انسانیت کے قتل میں آپ کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ آج میں نے اپنا موضوع جو بنایا ہے، آپ 10 دنوں سے لگاتار محفل حسین، ذکر حسین میں بیٹھے ہیں، آپ واقعات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی بارگاہ میں کچھ الگ ہو کر ذکر حسین کیا جائے۔ محترم حضرات، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو نفس انسانیت کا قاتل نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ صرف یہ نفس انسانیت کا قتل نہیں ہے، ان کا معاملہ ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس لیے ان کا معاملہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کا معاملہ ہے، جس پر ہم غور نہیں کرتے، جس پر ہماری فکر، ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا قتل ہے، یہ انسان کا قتل ہے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت کو ایذا پہنچانا، مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانا، مصطفیٰ جان رحمت کو کسی بھی طرح کی پریشانی میں ڈالنا، یہ ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس سے پہلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کی کچھ بات، آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن چیزوں سے تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی۔ دیکھیں، یہ قرآن ہے اور قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایذا کیسے پہنچتی ہے کہ اے ایمان والو۔ اب پہلی بات کیا ہو گئی ایمان والوں کے ساتھ؟ یہ جو بھی حکم ہو رہا ہے یہ ایمان والے ہیں، اور ہم تم ہماری بات نہیں ہو رہی، وہ صحابہ کرام کی جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بنا دعوت کے مت آ جاؤ، بنا دعوت کے داخل نہ ہو، الا ان یؤذن، اور جب دعوت ملے تو پھر داخل ہو جاؤ۔ یعنی کبھی دعوت کی جائے تو دعوت کی جائے تو جب تک حضور آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے آپ اندر آئیں نہیں، اور فرمایا کہ جب آپ کو اجازت مل جائے تو اجازت ملنے کے بعد آپ حاضر ہو سکتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ الی طعام غیر نظارین ہنا،
یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اندر آ جائیں اور کھانا پکے گا، جب ہم نظریں اس پر جمائے رکھیں پک جائے پھر کھانا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بنا اجازت کے داخل نہ ہو، اور جب بلا لے تو داخل ہو جائیں۔ اب جب داخل ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب دعوت مل جائے تو فَادْخُلُوا، اندر داخل ہو جائیں۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر کھانا کھا لیں، جب اجازت مل گئی پھر کھانا کھا لیں۔ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا لیا اب بیٹھے نہیں، فَانْتَشِرُوا، روانہ ہو جائیں، آپ الگ الگ ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں۔ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور کھانا کھا لیا روانہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھ کر آپس میں بات چیت میں مشغول ہو جائیں۔ میں یہ قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کہا کہ آپ بنا اجازت کے داخل نہ ہو، اجازت مل جائے تو آ جائیں تو کھانا کھا لیں، کھانا کھا کر فوراً چلے جائیں، بیٹھے نہیں، بات چیت میں لگے نہیں، اس لیے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فسیء منکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر ایسا کرتے ہو تو نبی کو ایذا پہنچتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ بیٹھ رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچتی ہے۔ یؤذی النبی فیستحی منکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ آپ وہ ہیں کہ آپ خاموش رہتے ہیں، وہ کچھ کہہ نہیں پاتے، آپ کو شرم کے لحاظ کرتے ہیں، وہ آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حق کہنے میں شرماتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرا نبی تو آپ کی لاج شرم رکھتا ہے، مگر میں حق کہنے میں شرماتا نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنَ الْوَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں اور کوئی چیز کی ضرورت پیش آئی تو اب نبی کے گھر میں کھانے بیٹھے ہیں تو گھر میں نبی کی بیویاں ہوں گی، اگر کھاتے کھاتے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اور کوئی چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ مانگو تو پردے کے باہر رہ کر مانگو، پردے کے باہر رہ کر مانگو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے، پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں یہ جچتا نہیں کہ تم میرے رسول کو ایذا پہنچاؤ، اور تمہیں یہ جچتا نہیں کہ تم میرے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ کر جائیں تو ان کی بیویوں سے نکاح مت کرو۔ جب آپ ظاہری زندگی سے پردہ کر لیں تو ان کی بیویوں سے وازواجہ من بعدہ ابدا، آپ کبھی بھی ان سے نکاح مت کریں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ جو کام ہے اللہ کے نزدیک بڑا ہے، آپ چھوٹا مت سمجھیں، یہ جو کام ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، آپ چھوٹا اسے نہ لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے وہ بیان کی، کن کن چیزوں سے تکلیف ہوئی، ایذا ہوئی، بیان کی۔ کیا فرمایا کہ گھر میں داخل بے اجازت نہ ہو جاؤ، کھانا کھا کر بیٹھ مت رہو، ادھر باتیں کرنے میں مت لگ جاؤ، اگر کچھ ضرورت پیش آئی مانگنا چاہتے ہو تو پردے میں رہ کر مانگو۔
ان کے وصال کے بعد ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح مت کرو. ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول کو ایذا پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے. ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ ایک طرف بنا اجازت کے گھر میں پہنچ جائیں تو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچتی ہے، ایک طرف تم ان کے خاندان کے خیمے اڑا رہے ہیں، ایک طرف خیمے جلائے جا رہے ہیں، ایک طرف آپ کو کہا گیا کہ پردے میں رہ کر آپ اپنی ضروریات مانگا کرو، ایک طرف تم ان کو نقصان پہنچا رہے ہو. وہ با پردہ، وہ با نصیب عورتوں کو جو کبھی بے پردہ دنیا کے سامنے حاضر نہیں ہے، انہیں تم بے پردہ کر کے کربلا سے کوفہ سے آپ دمشق گھما رہے ہو. وہ رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کو آپ نے کتنی ایذائیں، کتنی تکلیفیں دی. ارے یہاں بے پردے میں رہ کر مانگنا کہا گیا ہے، اور وہاں تم انہیں بازاروں میں گھما رہے ہو، وہاں مار رہے ہو، وہاں بھوکا رکھ رہے ہو، وہاں پیاسا رکھ رہے ہو، وہاں خیمے جلا رہے ہو، وہاں پر ظلم و ستم کی آندھیاں جلا دی ہے، وہاں پر گردنیں اتار رہے ہو. مجھے بتاؤ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی یا نہ پہنچی؟ ایذا پہنچی یا نہ پہنچی؟ بے شک آقا علیہ السلام کو ایذا پہنچی. اور دوستو، جس کے ساتھ جیسی محبت کا تعلق ہوتا ہے، جتنی محبت ہم جس سے کرتے ہیں اس کا ہم اتنا خیال رکھتے ہیں. نہیں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جس سے ہمیں جتنی محبت ہوتی ہے ہم اتنی اس کی پرواہ کرتے ہیں، ہم اس کی اتنی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کی طرف اتنی توجہ دیتے ہیں. آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں کہ بھائی بنا اجازت گھر میں داخل ہونے کا کہہ دیا، بنا اجازت بیٹھنا نہیں، بات چیتیں کرنی نہیں، کھانا کھا لیا تو فوراً نکل جانا. آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، مگر خدا کہتا ہے میرے نزدیک یہ چھوٹی نہیں ہے. میرے نزدیک یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ میرے نبی کو ایذا پہنچاتی ہے. یہ ایذا پہنچاتی ہے. جب اتنی چھوٹی باتیں نبی کو ایذا پہنچاتی ہے تو اتنا سارا ظلم و ستم برپا کر دیا، کیا نبی کو ایذا نہیں پہنچی ہوگی؟ اور جب نبی کو ایذا پہنچاتے تو کیا ہوتا ہے خبر ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان الذین یؤذون، نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانا کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی. پہلی بات تو کس کو ایذا پہنچائی؟ یؤذون اللہ. کس کو؟ اللہ کو ایذا پہنچائی. بھائی بولو کس کو پہنچائی ایذا؟ اللہ کو. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسی طاقت ہے یا ایسی کوئی شکتی ہے یا ایسی کوئی مخلوق ہے جو اللہ کو ایذا پہنچائے؟ جو اللہ کو ایذا پہنچا سکے؟ ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی میں ہمت؟ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے. نہ آپ اسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ ایذا پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ ذہنی اسے ٹارچر کر سکتے ہیں، نہ آپ روحانی طور پر آپ اس کو کچھ تکلیف دے سکتے ہیں. اللہ کی ذات کو کوئی مخلوق ایذا پہنچا ہی نہیں سکتی. مگر خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا ہوتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو ایذا ہوتی ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن میں آپ کو بارہا ملے گا کہ رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے.
رسول کی عداوت اللہ کی عداوت ہے، رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، رسول پاک علیہ السلام کی عداوت اللہ تعالیٰ کی عداوت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ایذا پہنچاتا ہے تو صرف رسول کو نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور پھر کیا فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ کسی بھی ایکشن کا ری ایکشن کا ہوتا ہے، آپ جیسی ایکشن لیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن تو آنے والا ہی ہے۔ آپ نے ایکشن بھی ایذا پہنچائی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی ری ایکشن کیا دیتا ہوں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، میں اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو نے ایک ایکشن کی، اللہ تعالیٰ دوسری ری ایکشن کیا دیتا ہے، وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کرتا ہے۔ عذابًا مہینہ، عذاب مہینہ، عذاب مہینہ، ان کے لیے ذلت والا رسوائی والا بے عزتی والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے بے عزتی والا ذلت والا رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم حضرات، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پر ایک تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور صرف دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر دنیا والآخرہ، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وَأَعْدَ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے بڑا ذلت والا رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قریب تو گجراتی میں بھی قرآن بہت سارے دیے گئے ہیں، تقسیم کیے گئے ہیں، جو حضرات پڑھتے ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرات، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً عذاب کے 3 پرکار بتائے ہیں۔ ایک جگہ، بہت سی جگہ یہ آتا ہے کہ عذاب عظیم، عذاب عظیم کا بات ہو رہی ہے، کوئی جگہ بات ہوتی ہے عذاب علیم کی بات ہوئی ہے، اور اس جگہ جو بات ہوئی ہے عذاب مہین۔ عذاب 3 طرح کے بتائے، ایک عذاب عظیم یعنی بڑا عذاب، بڑا عذاب۔ جو عذاب عظیم کی جو آیتیں ہیں ان میں جنرل کیٹیگری کے گنہگار ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں۔ وہ نان مسلم بھی ہے اور مسلم بھی وہ ہیں کہ جو گنہگار ہیں، جو عذاب کے لائق ہیں، ان کا شمار ان عذاب عظیم میں ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عذاب علیم، کڑا عذاب، سخت عذاب، اس میں فقط غیر مومنین کا حصہ ہوتا ہے۔ مگر جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ملے گا کہ جب عذاب مہین کا ذکر ہوتا ہے تو عذاب مہین میں فقط اور فقط کافر کا ذکر ہوتا ہے۔
جہاں کافروں کا ذکر ہوتا ہے اور جہاں کافر کو عذاب کی بات کی گئی ہے تو عذاب مہین کا ذکر ہوا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایذا پہنچاتے ہیں وہ عذاب مہین کے حقدار ہے، یعنی کہ وہ کافر ہے، یعنی کہ وہ کافر ہیں، کافر۔ اب جنہوں نے کربلا میں ظلم و ستم ڈھائے، آج 1400 سال کے بعد آپ ان کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں، ان کے بچانے کے لیے آپ راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ الگ الگ پیترے ڈھونڈ رہے ہیں، الگ الگ فلسفیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے بچائیں۔ ارے بھائی، تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے جو آپ کو اتنی ساری پرواہ ہے؟ آج ان کو بچانے کے لیے آج آپ کیوں میدان میں اترے ہیں؟ آج کیوں ان کے نام کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں؟ آج کیوں ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہے؟ محترم حضرات، یہ صرف نفس انسانیت کے قتل کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچانے کا معاملہ ہے، اور جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا۔ اور حدیث پاک میں آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہی تھا، آپ نے بارہ روایتوں میں حدیثوں میں سنا ہوگا کہ آپ نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کے دی تھی، اور اس کو شیشے میں بھری آپ نے حضرت ام سلمہ کو دی تھی۔ یہ مٹی جب لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو چکا ہے۔ یہ آپ سب حدیثوں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بھی حدیثوں میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، خواب آیا جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا۔ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت سی حدیثوں کو کتاب میں یہ حدیث ملے گی، اور صرف ایک راوی کی بات نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اور بھی دیگر مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہے، بہت سارے صحابہ کرام سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے، یعنی کوئی ایک راوی کی بات نہیں ہے کہ حدیث کہہ دی، بارہا کتب میں لکھی گئی ہے یہ حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ خواب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کا واقعہ پیش ہوا تو آپ روحانی طور پر کربلا میں موجود تھے، روحانی طور پر کربلا میں موجود تھے، آپ کربلا کے جانشاروں کا خون جمع کر رہے تھے اور اکٹھا کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میرے نواسے اور ان کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں۔ یہی حدیث اور یہی گھٹنا حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خون لے کر حاضر ہوئے ہیں، فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا لائے ہیں؟ بولا کربلا میں میرا نواسا شہید ہو چکا ہے، یہ ان کا خون ہے۔ آپ اٹھی، خواب سے بیدار ہوئی، آپ کو جو خون جو شیشی دی گئی تھی آپ نے وہ بوتل کھولی اور دیکھا تو وہ جو مٹی تھی آج خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ صرف الٹ یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ محترم حضرات حدیثوں کا نچوڑ ہے، حدیثوں کی باتیں ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بجسمانی حاضر نہیں تھے مگر روحانی طور پر وہاں موجود تھے۔ آپ کو کتنا رنج و غم پہنچا ہوگا، آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ارے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی پشت پر اگر نواسا آ جائے اور نماز کی حالت میں ہو اور سجدے میں ہو، پھر بھی اس حسین کو اتنی اونچائی پر سے گرانا جسے پسند نہ ہو۔
صحابی رسول نے کوشش بھی کی تھی اور روایتوں میں واقعات ملتے ہیں کہ امام حسین کو اتار لیا جائے. اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ انہیں نہ اتارے. کیوں؟ اتار لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو، ایک تو آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے سجدہ طویل کر دیا، تسبیح بڑھا دی، ذکر بڑھ گیا. امام حسین جب تک پیٹھ پر رہے آپ سجدے میں رہے. تو اس سے یہ مطلب تو نکلتا ہے کہ جب تک پیٹھ پر رہے امام حسین سجدے میں رہے. یعنی امام حسین کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو کہ میں بیٹھا ہو جاؤں، امام حسین گر جائے، انہیں ایزا پہنچے گی تو مجھے ایزا پہنچے گی. یہ محبت کے معاملے ہوتے ہیں. صحابی رسول کو بھی اٹھانے نہ دیا، منع کر دیا کہ حسین پیٹھ پر ہو چاہے میں سجدے میں کیوں ہو، انہیں اتارنا نہیں ہے. اس لیے کہ حسین کی مرضی یہ ہے کہ میں نانا کی پیٹھ پر رہوں. دیکھو، بال حسین ہیں، بچے حسین ہیں، چھوٹے سے ننھے حسین ہیں، مگر آقا علیہ السلام کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، آپ کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں کہ حسین نے چاہا کہ وہ پیٹھ پر رہے. صحابہ کرام سے کہہ دیا آپ نہ اتارے. مجھے بتاؤ کہ آپ صحابی رسول اگر اتار لیتے تو کیا جھنک تو اتار لیتے؟ محبت سے تو اتارتے، دھیمے سے رہ کے اتار لیتے، اتار کے گود میں لے لیتے. مگر اگر اللہ کے رسول نے یہ بھی منظور نہ کیا کہ نہیں اتارنا، کیونکہ مرضی حسین کی ہے پیٹھ پر بیٹھنا. پیٹھ پر بیٹھنا یہ مرضی حسین کی ہے، اور حسین کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ حسین کو آپ اٹھا لیں. تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین سے بے حد محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور آپ نے بارہا کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اب ایسی شخصیت کے ساتھ کہ جن کا ایسا تعلق رسول پاک علیہ السلام ہے، ان کو قتل کیا جائے، ان کو شہید کیا جائے، اور آج ہم یہ کہیں کہ یہ نفس انسانیت کا قتل تھا، تو نعوذ باللہ یہ ہمارے سے بڑی جہالت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کو، یہ امام حسین کے چاہنے والوں کو کون سے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں؟ جب امام حسین کی محبت نہ رہے گی، جب اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت نہ رہے گی، تو پھر کیا روزہ کام آئے گا، کیا نماز کام آئے گی؟ کیا روزہ کام آئے گا، کیا نماز کام آئے گی؟ محترم حضرات، نماز میں تو آپ پڑھتے ہی ہیں وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ سیدنا محمد. یہ نماز میں تو پڑھتے ہیں، پر اے بندے، نماز کا دعویٰ کرنے والے ذرا سوچ سمجھ کے تو پڑھ. ایک تو طرف نماز میں کہہ رہا ہے والا آل محمد، صلی علی محمد والا آل محمد پڑھ رہا ہے، دوسری طرف تو ان کے قاتل اور ان کے خاندان کے قصیدے پڑھ رہا ہے، جنہوں نے شروعات سے لے کر آخر تک ہاشمی خاندان کو چین لینے نہیں، آقا علیہ السلام کے خاندان کو کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دیا. آپ ان کے جھنڈے بلند کریں گے، آپ ان کے نعرے لگائیں گے، تو آپ یہ مسلمانوں کو کون سا دین دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی غلامی نصیب عطا فرمائے، اور ہمارا جو ان کا ایمانی رشتہ ہے وہ برقرار مرتے دم تک ہمارے سینوں میں ان کی محبت قائم فرمائے، اور ہم سب کو سچی بات سمجھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے.